الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اسی باب کے تعلق سے ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ بات یہ تھی کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اگر اس کا اظہار چہرے سے، حالت سے یا بیٹھنے سے ہو جائے تو اس پر کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن حین قتل القراء۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی ہے جس وقت قاری لوگ شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ بہت مختصر عبارت ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ 70 صحابہ اکرام جن کا تعلق قاریوں سے تھا، اور ٹھیک ہے آواز ہے ٹھیک ہے، جن کا تعلق اصحاب صفہ میں سے تھا، اور مولانا شیخ الحدیث عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ 70 صحابہ کرام تھے جن کا تعلق اصحاب صفہ میں سے تھا، اور مسجد نبی یہ ہی آباد کرتے تھے، یعنی یہ بہت بڑا حصہ ان کا تھا۔ اصحاب صفہ یعنی مسجد نبی کے سامنے ایک چبوترا تھا، تو کچھ صحابہ کرام تھے جو تقریباً وہیں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا سیکھنا اور سکھانا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو اپنے کھانے پینے کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی جنگل میں چلے گئے، لکڑیاں کاٹ کے لے آئے، بیچ دیے، تھوڑا بہت آمدنی ہو گئے کھا لیے، یا کوئی صحابہ میں سے کھلا پلا دیا، بس یہ یعنی ان کو بس سیکھنا اور سکھانا، یہی مطلب ان کو ایک دھن سوار تھی۔ اچھا، اگر ہم ان کی زندگی یہ جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہمیں کوئی یہ ایسے من گھڑت واقعہ، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کیا وہ انسان ہی تھے یار؟ کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف پڑھنا اور پڑھانا، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ یہ بھائی دیکھو تو ہے کیا مسئلہ کہ آخر ان کو اتنی لگن تھی، کھانا نہ ملے چلے گا، پانی نہ ملے چلے گا، گرمی ہو چلے گا، بھیگ جائے چلے، سب کچھ برداشت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی تعلیم، ایک بھی درس، ایک بھی تربیت مس نہ ہونے پہ، یہ ان کو جذبہ تھا۔ تو ایسے اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی، تو ان میں یہ 70 صحابہ کرام تھے۔ تو ہوا کیا کہ یہ قبیلہ تھا جو اہل نجد سے آیا تھا، قبیلے بنو عامر، وہاں سے ڈیمانڈ رہی کہ ہمارے یہاں کچھ قاریوں کو بھیجا جائے جو یہاں آ کر کے قرآن سکھلائیں، اسلامی تعلیم دیں۔ اب چونکہ اللہ کے رسول کو بظاہر ہی ہے نا کہ جو سامنے والا مطالبہ کر رہا اسی حساب سے آپ فیصلہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اچھے 70 صحابہ کرام تھے، اچھے جو اسلام کی تعلیم اچھی ان کو معلوم تھی، اور قرآن بھی اچھی طرح ان کو یاد تھا، قاریوں کے نام سے یاد تھے، آپ نے انتخاب فرمایا 70 لوگوں کا، اور بلکہ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی دعائیں اہل اسلام کے لیے پشت کا کام کرتی تھی، یعنی یہ مل کر جب مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے تھا تو ان کی دعائیں رنگ لایا کرتی تھی، اتنے اہم یہ شخصیات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، تو ان لوگوں نے کیا کی، ایک ان میں غدار تھا عامر بن طفیل نامی، اس غدار نے کچھ لوگوں کو لے کر کے ان پر اچانک حملہ کر دیا اور ساروں کو شہید کر دیا گیا۔ صرف ایک صحابی تھے کعب بن زید انصاری، جن کو ان لوگوں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، وہ ایک بہانہ تھا، اللہ نے ان کی زندگی اور لکھی تھی نا، تو بچ گئے۔ یہ جا کر کے غزوہ خندق میں پھر شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ 70 صحابہ کرام سے یعنی دھوکہ کیا گیا ان کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یوں فرمائش کی گئی کہ ہمیں سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیے۔ اچھا، ایک عقیدے کی بات یہاں سمجھے، اللہ کے رسول کے بارے میں جب یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ اللہ کے رسول سب جانتے تھے، اگر سب جانتے ہیں تو اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا؟ یہاں عقیدہ دوست کرنے کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ نہیں جانتے تھے، جانتے تو بہت تھے مگر سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ سب کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول میں فرق ہے نا۔ آپ ایسا کر دیں گے سب کچھ جانتے تھے تو پھر اللہ اس کے رسول میں فرق نہیں رہ جائے گا،
پھر یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہو جائے گا جو ہمارے تمام نیکیوں اور تمام اعمال کو کیا برباد کر دے گا۔ تو اللہ کا اور یہ بھی تعلیم اللہ کے رسول، بعض لوگ ایسا بیان کرتے ہیں نا جیسے اللہ کے رسول اتنا جانتے تھے جیسے ہم جانتا، ایسا بھی نہیں، اللہ کے رسول بہت کچھ جانتے تھے مگر سب نہیں جانتے تھے، جتنا اللہ بتلاتا تھا وہ سب اللہ کے رسول جانتے تھے، اور جہاں نہیں اللہ بتلاتا وہاں اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے، یعنی پھر وہاں ان کو علم نہیں حاصل ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا گیا اور 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر ڈالا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو بہت غمگین ہوئی، اور روایت میں ہے کہ 1 مہینہ مسلسل ان کے لیے بد دعا کی آپ نے۔ جیسے ہم لوگ اس لیے یہیں سے تعلیم ملتا ہے نا کہ اگر اسلام کے دشمن اسلام کو تکلیف پہنچائیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں اور ظلم کی انتہا کر دیں تو آپ ان کے لیے بد دعائیں کر سکتے ہیں، نماز میں بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم لوگ کر رہے تھے جمعہ میں اور نماز میں کرتے تھے، اور بلکہ آپ اور روایت اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ظالموں کا نام لے لے کر بد دعا کی۔ تو ایسے آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے جو اسلام کے لیے گھاتک ہے، اسلام کے خلاف قانون بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کا، آپ ان کے لیے بلا جھجک نام لے کر کے بد دعا کر سکتے ہیں۔ اب حالات تقریباً ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، 1 مہینہ آپ نے ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی ہے اور نماز میں ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزنا حزنا قط اشد منہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ غمگین کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یعنی زندگی ہے نا، کبھی خوشی کبھی غمی، یہ تو لگا رہتا ہے، لیکن اس موقع پر جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، جتنا غمگین ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ظاہر سی بات غمگین کی بات ہے نا، اس صحابہ کرام جو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ تھے، جو یوں کہہ لیجیے اسلام کے اس وقت کے روح تھے، جو بہت بڑا کام کر سکتے تھے، جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، سکھلاتے تھے، ان کو ان لوگوں نے ہضم کر ڈالا۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اور آپ نے مسلسل 1 مہینہ ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ تو باب کس سے یہی تعلق ہے کہ وہ غم کا اظہار ظہور چہرے پر نظر آتا تھا۔ میں کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ آپ کو کافی تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ تو اگر اس طرح مصیبت پریشانی ہو اور چہرے سے اگر اس کا ظہور ہو جائے، پتہ چل جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس میں آپ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے نا۔ جیسے آدمی کو رونا آ جائے تو آدمی روک نہیں سکتا ہے، اس کے کنٹرول سے باہر ہے، ایسے آدمی کو غم بہت لاحق ہوتا ہے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں تقریباً ایسے ہوتے رہتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اگر چل جائے تو اس پر کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔